مسٹر دائم، آپ کی بیوی پریگننٹ تھی، لیکن سب سے بری خبر یہ ہے کہ ان کی پریگننسی ضائع ہو چکی ہے۔ دائم پھٹی آنکھوں کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آر یو سیریس؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پریگننٹ اور بچہ ضائع، یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی، جب آپ اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے تو ان کی حالت کافی کریٹیکل سی تھی، جس کی وجہ سے وہ بچے کو سروائیو نہیں کر پائی۔ ابھی چند ہفتوں کی ان کی پریگننسی تھی، جس کی وجہ سے بچہ نہیں بچ پایا۔ دائم اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کل میرا اس لڑکی سے نکاح ہوا اور آج یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، ایک بار آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ میں یہ رپورٹ تو نہیں بنی؟ ڈاکٹر کہنے لگی، کیا ہو گیا مسٹر دائم؟ ابھی ابارشن ہوا ہے آپ کی وائف کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، نہیں آئی ایم سوری، وہ اصل میں میرے لیے یہ کافی شاکنگ نیوز تھی نا۔ افریشم ہاسپٹل کے کمرے میں بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ دائم اس کے پاس گیا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہوش میں آئی کہنے لگا، کس کا گناہ لے کر اپنے پیٹ میں پھر رہی تھی، اور اس گناہ کو لے کر تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری زندگی میں آنے کی؟ افریشم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے منہ پر اس وقت چپ کا تالا تھا۔ ہسپتال میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے دائم نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اسے اس وقت اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ افریشم کو ساتھ لیتے ہوئے گھر کے لیے نکلا۔ راستے میں اس کی حالت جو کافی حساس ہوئی تھی، کیونکہ ابھی وہ اپنا بچہ کھو کر آئی تھی، اور یہ بات دائم کا دماغ پاگل کر رہی تھی۔ کہنے لگا، سیدھی طرح بتاتی ہو یا پھر ابھی گاڑی کا رخ تمہارے گھر کی طرف موڑ لو اور تمہاری ماں سے سچ اگلوا کر آؤں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ کہنے لگی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں دائم، پلیز آپ کسی سے کچھ مت کہیے، کیونکہ اسی میں ہم دونوں کی عزت ہے۔ کہنے لگا، بد کردار کو کیا فکر عزت کی؟ کہنے لگا، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں اتنی بڑی بات پہ خاموش رہوں گا؟ ایک مرد ہوں میں، اور شادی کی پہلی رات یہ سب کچھ میرے سامنے کھل جانا، یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ سب کچھ سچائی سامنے آ گئی، ورنہ یہ گناہ تو تم میرے گلے ڈال دیتی، یہ کہہ کے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ دیکھو افریشم، میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کرنے والا۔ وہ جو رو رو کر دائم کی منتیں کر رہی تھی کہ کسی طرح آپ اس وقت میری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دائم اسے بازو سے پکڑتے ہوئے غصے کے ساتھ کمرے میں لے کر گیا اور جا کر اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے بیڈ پر زور سے پٹکتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو افریشم، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں بنا حقیقت جانے تمہیں ڈائیورس دے کر اس گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ پھر میں نہیں جانتا تم اور تمہارے گھر والے کیسے سچویشن کو ہینڈل کریں گے۔ بہتر ہوگا سچائی مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکوں۔ افریشم اپنی حالت کو سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اتری اور دائم کے قدموں میں گر گئی۔ کہنے لگی، دائم، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ مجھ سے جس طرح کی مرضی قسم اٹھوا لیں، میں نہیں جانتی میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا۔ ابھی وہ دائم کے قدموں میں بیٹھی منت سماجت کر رہی تھی کہ جب دائم کی والدہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دائم نے افریشم کو کندھے سے پکڑتے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر اس کے اوپر کمبل اڑا دیا۔ کہنے لگا، یہ رونا دھونا بند کرو، میں نہیں چاہتا یہ بات ہمارے کمرے سے باہر نکلے، اس لیے پلیز اماں سائن کے سامنے تم یہی کہو گی کہ تمہارے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوا تھا، جو کنٹرول نہیں ہوا تو ڈاکٹر نے پھر تمہیں پین کلر دے دی، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں انتظار کرنا پڑا۔ افریشم اپنے آنسو پونچھتے ہوئے سوچوں کی دنیا میں گم ہونے لگی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا اور کب ہوا، اسے کیوں یہ سب محسوس نہیں ہوا۔ دائم کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگی، دائم، سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا؟ تم یوں اتنی جلدی میں اسے لے کر ہاسپٹل چلے گئے، سب ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا شادی کی پہلی رات ہی لڑکی کو اگر ہاسپٹل لے جائیں تو لوگ کس قسم کی باتیں بناتے ہیں، اور شکر ہے کہ کسی بھی مہمان کو بھنک نہیں لگی کہ تم لوگ رات ہاسپٹل میں گزار کر آ گیا۔ اس کی والدہ شہناز بیگم گھبرائی سی حالت میں افریشم کے پاس آئی،
اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کہنے لگی افریشم بیٹا کیا ہوا؟ وہ شہناز بیگم کا ہاتھ پکڑ کر چوم کر کہنے لگی کچھ نہیں آنٹی، بس پتہ نہیں پیٹ میں اتنا شدید درد ہوا جو کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ برداشت ہو، مگر پھر دائم کو مجھے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا۔ وہاں پر ڈاکٹرز نے مجھے پین کلرز دیں اور پھر اسی طرح ہماری رات گزر گئی۔ وہ کہنے لگی چلیں جو بھی بات ہوئی اسی کمرے تک محدود رہنی چاہیے، کسی سے بھی باہر یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ رات کو ہاسپٹل گئے تھے۔ وہ کہنے لگی جی آنٹی بالکل۔ دائم سے کہنے لگی دائم افریشم کا بہت خیال رکھنا، نازک سی بچی ہے۔ دائم نے دانت بھینچتے ہوئے کہا جی اماں سائیں بالکل۔ شہناز بیگم کمرے سے باہر نکلی تو دائم ایک بار پھر سے دروازہ بند کرتے ہوئے افریشم کے پاس آیا، کہنے لگا یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی عزت یا گھر والوں کی عزت کی خاطر خاموش رہ جاؤں گا۔ تمہیں مجھے سچ تو بتانا ہوگا، ورنہ آج ولیمے کے بعد تم سیدھا اپنے گھر جاؤ گے۔ جب تک سچائی نہیں کھلے گی تم میرے ساتھ میرے گھر نہیں آ سکتی۔ افریشم ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگا تمہارے آنسو تمہارے دامن پر لگے ہوئے داغ کو نہیں دھو سکتے۔ وہ بولی دائم میں سچ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ وہ طنزیہ مسکرایا اور کہنے لگا ارے واہ، تم پریگننٹ تھی، تمہاری پیٹ میں کسی کا بچہ پل رہا تھا اور تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اتنی بچی نہیں ہو تم، جتنی تم شکل سے معصوم لگتی ہو اتنی ہو نہیں۔ افریشم اس لیے میں تمہاری اس ڈونگ بازی میں نہیں آنے والا۔ یہ تو شکر ہے میں نے تمہیں ابھی چھوا نہیں تھا، ورنہ میرے لیے سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ افریشم وہیں بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا۔ آج سے 1 مہینہ پہلے افریشم کی شادی اس کے چچا زاد خالد سے ہونے والی تھی، کیونکہ افریشم نے ابھی ماسٹرز کیا تھا اور اس کے والد نے اپنے بھائی کے بیٹے خالد کے ساتھ افریشم کا رشتہ طے کر دیا، جبکہ افریشم اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک قسم کا آوارہ نکھٹو قسم کا لڑکا تھا۔ مگر افریشم کے والد اپنے بھائی کی ضد کے آگے ہار گئے اور اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیا۔ کہنے لگے کہ بیٹا شادی کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسے پتہ تھا کہ وہی خالد افریشم کی بربادی کی وجہ بن جائے گا۔ افریشم اور خالد کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی، اور جیسے ہی وہ پارلر سے دلہن بنی نکلی، اس کے ساتھ اس کی 1-2 کزنز اور سہیلیاں تھیں۔ وہ پارلر سے نکلی تو ان کی گاڑی کو کچھ غنڈوں نے گھیرا اور گن پوائنٹ پہ وہ افریشم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے لاکھ بلکنے تڑپنے کے باوجود کوئی کچھ نہ کر پایا، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں پسٹل تھی۔ کوئی بھی اگر مزاحمت کرتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ افریشم کو بس اتنا یاد ہے کہ وہ دلہن بنی ان غنڈوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی چیخ چلا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتی کہ اسے کہاں لے جایا گیا اور اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا۔ اغوا ہونے کے بعد افریشم کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں موجود تھی، جہاں اس کے والدین انتہائی غم کی حالت میں بیٹھے پریشان تھے۔ افریشم جس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اسے اپنا سر بہت بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے نیم غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولیں اور کہنے لگی بابا میں کہاں پر ہوں؟ پھر اسے آہستہ آہستہ یاد آنے لگا کہ اسے کچھ غنڈوں نے اغوا کیا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑاہٹ میں اٹھ کر بیٹھی۔ اسے اپنے پورے وجود میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ افریشم اپنے لباس کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی بابا میرا تو نکاح تھا آج خالد سے، کہاں ہے وہ کیا بھرات نہیں آئی؟ اور مجھے گھر تک کون چھوڑ کے گیا؟ آپ کو پتہ ہے بابا مجھے راستے سے کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ کیا وہ سچ تھا یا میرا خواب تھا؟ مجھے سب کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ جب اس کی والدہ نے اٹھ کر افریشم کو اپنے سینے میں بھینچ لیا، اس کے سر پر پیار کر کے کہنے لگی افریشم شاید ہمارا کوئی امتحان شروع ہو چکا ہے۔ کہنے لگی کیا ہوا ماما؟ وہ بولی کہ خالد نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور سب برادری والے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ تم عین شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی، کیونکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم نے تمہارا رشتہ خالد کے ساتھ زبردستی طے کیا تھا۔ اور خالد نے یہ کہہ کر ساری برادری کے سامنے وہ واپس چلا گیا کہ تم بد کردار ہو
اور اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ چکی ہو۔ افریشم جو چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی بابا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے؟ ذوالفقار صاحب نے بیٹی کو گلے میں لیا اور کہنے لگے تم میرا غرور ہو، میرا فخر ہو، لوگوں کی باتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، اس لیے تم لوگ اپنا سامان پیک کرو، ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے تاکہ لوگوں سے ہمارا آمنا سامنا ہی نہ ہو۔ نہ آمنا سامنا ہوگا، نہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور نہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ مگر افریشم کہنے لگی بابا میرا قصور کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، اور مجھے گھر تک کون چھوڑ کے گیا؟ ذوالفقار صاحب آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب افریشم کی والدہ نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ بیٹا جب تک تم گھر پہنچی تب تک خالد اور ساری بارات واپس چلی گئی تھی، جب تم واپس آئی تب تم ہوش میں نہیں تھی، اس لیے چھوڑو ان سب باتوں کو، تمہارے والد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا اب یہ گاؤں چھوڑ کے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے کڑے امتحان کا دن تھا، مگر افریشم اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اپنی عزت بھی اس حادثے میں گنوا چکی ہیں۔ اس کی حالت سے اس کے والدین واقف تھے، مگر افریشم پر انہوں نے یہ راز آشکار نہ کیا۔ گاؤں چھوڑ کر وہ شہر آ گئے۔ افریشم پڑھی لکھی تھی، ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ شہر میں آ کے اس نے اپنے بابا سے اجازت لے کر نوکری ڈھونڈنا شروع کی، اور افریشم کی دائم سے پہلی ملاقات دائم کے آفس میں ہوئی تھی، اور اس حادثے کو تقریباً 15 دن گزر چکے تھے جب افریشم اپنی سی وی دائم کے ٹیبل پر رکھے چہرے پر معصومیت لیے کرسی پر بیٹھی تھی۔ دائم نے ایک گہری نظر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ وہ اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ یہ لڑکی کسی غریب گھرانے کی ہے اور ضرورت مند بھی ہے۔ اس نے سی وی دیکھے بنا ہی افریشم سے پوچھا آپ کو نوکری کی کیوں ضرورت ہے؟ افریشم نے بنا آنکھ اٹھائے دائم کے سوالوں کے جواب دیے اور کہنے لگی سر میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہوں، ان کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اور بیٹی، اس لیے لیکن سر میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میری مجبوریوں کی بنا پر مجھے نوکری دیں۔ یہ میری سی وی ہے، میں نے ریسنٹلی ماسٹرز کیا اور بہت اچھے نمبروں سے۔ اگر میں آپ کے میرٹ پہ پورا اترتی ہوں تو آپ مجھے جاب پر رکھیے، ادروائز میں آپ کو کسی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گی۔ دائم کو افریشم کا یہ سیلف کانفیڈنس بہت متاثر کر رہا تھا۔ اس نے ایک ہلکی نظر سی وی پر ڈالی اور اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہنے لگا آپ یہاں پر جاب کرنا ڈیزرو کرتی ہیں، اس لیے کل سے آپ آفس آ جائیے۔ اب افریشم اور دائم کا روز آمنا سامنا ہوتا تھا، لیکن ان کے بیچ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ افریشم کو آج بھی وہ دن یاد تھا کہ جب وہ آفس سے گھر کے لیے نکلی، شام کا کافی وقت ہو چکا تھا۔ اسے گھر تک جانے کے لیے کوئی آٹو یا ٹیکسی نہیں ملی، پیدل چل رہی تھی۔ آج پھر اسے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کریں۔ افریشم نے ہڑبڑاہٹ میں ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جب اسے لگا کہ مسلسل کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے، تو افریشم کو وہ دن یاد آ گیا جب اسے دلہن بنے ہوئے بھی اغوا کیا گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیز تیز قدم چلنے لگی۔ جیسے ہی وہ تیز قدم چلنے لگی، ان لڑکوں نے افریشم کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اسی کا پیچھا کریں۔ سڑک پر تیز رفتار میں گاڑیاں آ جا رہی تھی، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ رکا۔ اب افریشم بھاگتے بھاگتے ہلکان ہو چکی تھی، اور اسے بھاگتے ہوئے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی سڑکیں مڑ رہی۔ اس کا سانس پھولنے لگا، مزید ہمت ختم ہونے لگی بھاگنے کی۔ جب وہ سڑک پر گر گئی اور سڑک پر گری ہوئی پیچھے کو سرکنے لگی اور کہنے لگی خدا کے لیے تم لوگ جو کوئی بھی ہو، اگر تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تو یہ لے لو، یہ میرا پرس ہے، اس میں کچھ پیسے ہیں وہ رکھ لو، لیکن پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ آگے بڑھے اور ایک لڑکے نے افریشم کا دوپٹہ پکڑا۔ دوپٹے کو اپنے ہاتھ پہ گھماتے ہوئے وہ افریشم کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کر گیا اور کہنے لگا بھول گئی ہو وہ سب جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ افریشم کو ایک پل کے لیے وہ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا، اور وہ کہنے لگی کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟
میری تم لوگوں سے کیا دشمنی، مجھے جانے دو، میرے والد صاحب یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جب وہ لڑکے اس کی ایک بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ چاروں لڑکے افریشم کے ارد گرد گھومنے لگے اور بلند قہقہوں میں ہنس رہے تھے۔ جگہ بھی سنسان سی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے افریشم کے سینے سے دوپٹے کو ہٹانا چاہا، پیچھے سے انہیں تیز روشنی محسوس ہوئی۔ وہ سب چونکتے ہوئے ادھر دیکھنے لگے کہ ایک بڑی سی گاڑی سے ایک نوجوان اترا۔ افریشم کو ایسا لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیج دیا، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں دائم تھا۔ دائم آگے بڑھا تو وہ لڑکے کہنے لگے، ابے او ہیرو، تمہیں زیادہ یہاں پر ہیرو پنتی دکھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے جو کوئی بھی ہو اپنے راستے چلو، ہم سے پنگا لیا تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ مگر دائم نے پسٹل سامنے کرتے ہوئے کہا، میں صرف 10 تک کاؤنٹ ڈاؤن کروں گا، اگر تم لوگ یہاں پر موجود رہے تو پھر میں تم لوگوں کو ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں کروں گا۔ چھوڑو اس لڑکی کو، اور تم ہوتے کون ہو جو اس طرح بیچ چوراہے میں کسی بھی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے؟ وہ لڑکے جب افریشم کو چھوڑ کر نہ گئے تو دائم نے ہوا میں فائر کیا۔ فائر کی آواز سنتے ہی وہ سب بھاگ گئے۔ افریشم ڈری سہمی سامنے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، دائم سر، میں آپ کی بہت بڑی احسان مند ہوں جو آج آپ نے میری عزت کو بچایا، ورنہ میرے بابا جیتے جی مر جاتے۔ ایک دکھ میری وجہ سے وہ لوگ جھیل چکے ہیں، میں نہیں چاہتی وہ دوبارہ سے کسی بھی صدمے میں جائیں۔ دائم نے افریشم کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑایا اور کہنے لگا، اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر سکتا ہوں؟ موقع کی نزاکت دیکھ کر افریشم نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر، رات کے اس وقت میں اکیلے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی مسلسل کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ جب دائم نے ایک جگہ گاڑی روکی اور کہنے لگا، افریشم پلیز ریلیکس، اور آج کے بعد اگر آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی مشکل ہے تو آپ کو آفس کی طرف سے یہ سہولت پرووائڈ کی جائے گی۔ آپ کی عزت کو محفوظ بنانا ہماری انڈسٹری کی سب سے پہلی ترجیح ہے۔ پھر وہ افریشم کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، لڑائی جھگڑا ہے؟ ورنہ یوں انجان لوگ اس طرح پیچھے کس طرح پڑ سکتے ہیں؟ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، کیا پتہ میں آپ کی کوئی ہیلپ کر دوں۔ افریشم روتی سسکتی کہنے لگی، میں نہیں جانتی وہ لوگ کون ہیں اور میرے پیچھے آنے کا ان کا مقصد کیا ہے، مگر پلیز مجھے جلد گھر پہنچا دیجیے کیونکہ میں کافی لیٹ ہو چکی ہوں۔ میرا موبائل بھی آف ہے، ماما بابا گھر پہ بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہ افریشم کے گھر پر پہنچا۔ بیل دی تو اس کے والد صاحب بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ اپنے گھر کے باہر اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر وہ چونک گئے۔ کہنے لگے، صاحب جی آپ کون؟ دائم نے کہا کہ آفس میں آج کام کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، اس لیے افریشم کو میں پک کرنے آ گیا۔ انہوں نے ہر بات پہ پردہ رکھا اور افریشم کو ڈراپ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دونوں کے بیچ اب آہستہ آہستہ بات چیت بڑھی، اور بات چیت اتنی بڑی کہ اسی مہینے دائم نے افریشم کو اپنانے کا سوچ لیا۔ وہ اس کے گھر بڑے مان کے ساتھ رشتہ لے کر گیا۔ جب افریشم کی والد اور والدہ ہکے بکے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ افریشم کی والدہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، مگر انہوں نے افریشم تک کبھی آج تک یہ راز آشکار نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی عزت کھو چکی ہے۔ مگر خیر، دونوں کا نکاح ہوا اور شادی کی پہلی رات یہ سب ہو گیا۔ افریشم بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب دائم کمرے میں آیا اور کہنے لگا، کچھ بتاؤ گی؟ وہ پھر سے دائم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، دائم میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا یہ سب میرے ساتھ کب ہوا اور کیسے ہوا۔ بس آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ وقت دیجیے تاکہ میں پتہ کروا سکوں کہ آخر میرے ساتھ یہ کس نے کیا اور کیسے، جو مجھے پتہ نہیں چلا۔ ولیمے کا فنکشن ہوا، دونوں کے چہرے بجھے ہوئے تھے۔ بظاہر مہمانوں کے سامنے خوش رہنے کی ایکٹنگ تو کر رہے تھے، مگر چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں ہی پریشان ہیں۔ افریشم کی والدہ رخسانہ بیگم اس کے پاس گئیں اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی، افریشم تم خوش تو ہو نا؟ کیا تم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے؟ افریشم نے بنا کوئی جواب دیے ایک سوالیہ سی نظر اپنی ماں پر ڈالی کہ ان کی اس طرح پوچھنے کا مقصد۔ ولیمے کے بعد دائم اپنے کہنے کے مطابق افریشم کو لے کر اس کے والدین کے گھر چلا گیا۔
اب افریشم جو ایک سائڈ پہ کہنے لگی دائم پلیز، اس وقت گھر مہمانوں سے بھرا ہے، آپ کا بھی اور ہمارا بھی، دونوں خاندانوں کی عزت کا سوال ہے، آپ مہمانوں کو رخصت ہونے دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود یہ جاننا چاہتی ہوں، اب آپ سے زیادہ مجھے اس بات کا تجسس ہے کہ آخر کس نے میرے ساتھ یہ سب کیا اور کون ہے وہ۔ دائم صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے سب سے مسکراتے ہوئے ملتے افریشم کو پھر اپنے ساتھ لے گیا۔ 1 ہفتہ ان کی شادی کو ہونے والا تھا، مگر دائم جس کا یہی بات سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا، صبح ناشتے کے ٹیبل پر اس کی والدہ کہنے لگی بھائی دائم، تم لوگوں کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ دن اپنے لیے وقت نکالو اور افریشم کو لے کر کہیں ہنی مون پر گھومنے پھرنے ہی چلے جاؤ۔ دائم نے غصیلی سی نظر افریشم پر ڈالی۔ ہنی مون منانا تو دور کی بات، ان دونوں نے تو ایک دوسرے کو ابھی تک چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے بس سرسری سا کہا جی اماں صحیح کوشش کرتا ہوں۔ اب تو شہناز بیگم بھی ان کے چہرے کو بھانپنے لگی تھی کہ شاید وہ دونوں ایک ساتھ خوش نہیں ہیں۔ دائم کی غیر موجودگی میں وہ افریشم کے پاس آئی اور کہنے لگی افریشم بیٹے سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ دائم کی بھابھی جو پاس آ کر کہنے لگی بھئی اماں سائیں مجھے تو کچھ غلط ہوتا نظر آ، ورنہ ہمارا دائم ایسا تو نہیں تھا، جب سے شادی ہوئی ہے اس کو تو ایک چپ کا تالا لگ گیا۔ شہناز بیگم نے اپنی بڑی بہو سے کہا عفیفہ تم تو چپ رہا کرو نا۔ کہنے لگی ہاں بھئی میرے چپ رہنے سے کون سا سچ چھپ جائے گا، یقیناً کوئی بڑی بات ہے جو جلدی سب کے سامنے آ جائے گی۔ افریشم کا دل دھڑک سا گیا اور وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ افریشم مزید پریشان ہوئی اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی، اور اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ سچ جانے بغیر نہیں رہے گی۔ وہ خود ہی سوچوں میں گم تھی کہ پہلے مجھے خالد کے ساتھ جب اس کی شادی تھی، شادی کے عین نکاح والے دن اسے اغوا کیا گیا، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد جب وہ شہر آ گئی پھر سے اس کے ساتھ وہی حادثہ پیش آنے والا تھا اگر دائم وقت پر نہ پہنچتا۔ وہ آج اپنی والدہ کے گھر آئی اور اپنی ماں کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی کا رونا دیکھ کر رخسانہ بیگم کا تو دل ہی بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی افریشم بیٹی کوئی بات ہے جو تم اس طرح رو رہی ہو؟ کیا دائم نے تم سے کچھ کہا؟ تم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ افریشم کہنے لگی ماما کیسے ٹھیک ہوگا، آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں کتنے بڑے حادثے ہو چکے ہیں جن سے میں نا واقف ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا۔ رخسانہ بیگم کا دل بیٹھنے والا تھا، مگر وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنا سب کچھ ہو چکا۔ انہوں نے افریشم کو بٹھایا، پانی پلایا اور کہنے لگی تحمل سے بتاؤ کیا بات ہے۔ افریشم نے الف سے یہ تک سب کچھ سنانا شروع کر دیا کہ شادی کی پہلی رات اسے درد محسوس ہوا۔ جب دائم اسے ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹرز نے ان کے سروں پر بجلیاں ہی گرا دی۔ ماما میں پریگننٹ تھی، میں کیسے پریگننٹ ہو گئی مجھے نہیں پتا، یہ سب کیسے ہوا؟ اور دائم اس رات سے آج تک اس کا یہی سوالیہ نشان میرے سامنے ہر وقت آتا ہے کہ وہ کس کا گناہ تھا میرے پیٹ میں۔ کیا آپ کچھ جانتی ہیں اس بارے میں؟ رخسانہ بیگم کو جس بات کا ڈر تھا وہی باتیں ان کی بیٹی آج اپنے منہ سے ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے افریشم کو پھٹی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی کیا جو تم کہہ رہی ہو یہ سچ ہے؟ افریشم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی آپ کو نہیں پتا میں کس درد اور کرب سے گزر رہی ہوں، میری زندگی ایک عذاب بن گئی ہے۔ دائم کی چبھتی نظریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے وجود کے آر پار ہو رہی۔ رخسانہ بیگم نے بنا کوئی بات چھپائے سب کچھ افریشم کے سامنے رکھا اور کہنے لگی جس دن تمہارا خالد کے ساتھ نکاح تھا، نکاح کے وقت تم گھر پر نہیں پہنچی، اور سب نے یہی کہا کہ تم اس شادی سے راضی نہیں تھی اس لیے تم گھر سے بھاگ گئی ہو، لیکن افریشم میرا اور تمہارے بابا کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ مگر پھر جب رات کو تمہیں گھر کے باہر کوئی چھوڑ کر گیا، تمہاری حالت بتا رہی تھی کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا، تمہارے جسم پر موجود نشانات وہ سب اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ تم اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو۔ یہ سننا تھا کہ افریشم کو ایسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے۔
وہ کہنے لگی ماما مجھے کیوں کچھ محسوس نہیں ہوا؟ وہ کہنے لگی تمہیں کوئی شدید قسم کی نشاور دوا دی گئی۔ گھر آنے کے تقریباً تم 3 سے 4 گھنٹے کے بعد ہوش میں آئی تھی، اسی لیے ہم لوگوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ گاؤں کے سب لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھ چکے تھے۔ برادری کے لوگ ہم پر تھوکنے لگے کہ جوان بیٹی شادی کے دن گھر سے بھاگ گئی اور اس کے عاشق نے اس کا یہ حال کر کے اسے گھر چھوڑ دیا۔ افریشم جو اپنے سر کے بال نوچنے لگی کہنے لگی کون ہے وہ گھٹیا انسان جس نے میری زندگی کو عذاب بنایا؟ رخسانہ بیگم ایک ماں ہوتے ہوئے ان کا دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گرتے زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی اسی لیے بیٹیوں سے کوئی نہیں گھبراتا، بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈرتے ہیں والدین۔ اور جب دائم تمہاری زندگی میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری زندگی کا نئے سرے سے آغاز ہوگا، تو بیتا ہوا کل ہمیں بھول جائے گا۔ مگر کیا پتا کہ ماضی ایک کالے سائے کی طرح تمہارے پیچھے پڑا ہوا جو تمہاری جان ہی نہیں چھوڑے گا، اور تم حاملہ ہوگے۔ تمہارے ابا جان کو اس بات کا پتہ چلے گا، وہ تو یہ صدمہ ہی نہیں برداشت کر پائیں گے۔ وہ تو شکر ہے اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ گھر کے باہر دروازے پر بیل ہوئی تو افریشم کی والدہ کہنے لگی لگتا ہے تمہارے ابا آ گئے۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر افریشم کا چچا زاد خالد دانتوں میں سگریٹ دبائے افریشم کی والدہ کو پیچھے کرتا گھر کے اندر گھس آیا۔ وہ کہنے لگی خالد یہ کیا بدتمیزی ہے، تم کس کی اجازت سے گھر کے اندر گھسے آ رہے ہو؟ جب تم نے میری بیٹی کو بیچ برادری کے چھوڑ دیا تو اب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ دروازہ کھلے ہوئے ویسے ہی خالد کے پیچھے گھر آ گئی۔ خالد جو کمینگی کی ہر حد پار کرتا گھر کے صحن میں ٹہلنے لگا اور کہنے لگا لگتا ہے بھئی میری محبوبہ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی گھر آ کر بیٹھ گئی۔ رخسانہ بیگم نے خالد کو کہا خالد بہتری اسی میں ہوگی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جب تم نے ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے تو اب یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم لوگوں کا جینا حرام کرنے آ گئے ہو؟ ہم لوگ وہ گاؤں چھوڑ کر آئے تھے تاکہ تم لوگوں سے جان چھوٹ جائے، مگر تم اب یہاں بھی آ گئے۔ وہ اپنی تائی کے سامنے آ کر کہنے لگا تائی جان کتنی بھولی ہیں آپ، بچپن سے آپ کے سامنے پلا بڑھا ہوں، ابھی تک نہیں سمجھی میری فطرت کو۔ کس نے کہہ دیا کہ میں آج آیا ہوں؟ جس دن آپ لوگ گاؤں چھوڑ کر آئے تھے میں تو اسی دن سے یہاں پر ڈیرے جمائے بیٹھا اور اسی طاق میں تھا کہ کب افریشم میرے ہاتھ لگ جائے۔ افریشم خالد کی آواز سن کر کمرے میں سہم سی گئی۔ وہ جو دھاڑتے ہوئے پورے گھر میں بے شرموں کی طرح افریشم کا نام جپتے ہوئے کہنے لگا او مائی سویٹی کہاں ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے جب میرے ابا میرا رشتہ لے کر تمہارے گھر آئے تھے نا تو تم نے بڑا نخرہ دکھایا تھا، یہ کہہ کر کہ خالد تو نکھٹو ہے، آوارہ ہے، کسی کام کا نہیں، اور تم تو ماسٹر کر چکی تھی، پڑھ لکھ چکی تھی، پورے گاؤں میں چرچا تھا ذوالفقار کی بیٹی نے ماسٹر کیا۔ تو پھر کہاں گئے تمہارے چرچے، تمہاری عزت، تمہارا ماسٹر؟ کہاں ہے تمہاری ڈگری؟ کچھ کام آیا؟ بڑی آئی خالد کو نکھٹو کہنے والی۔ جس کمرے میں افریشم تھی خالد بھی وہیں پر چلا گیا اور رخسانہ بیگم کی گھبرائی ہوئی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی اور کہنے لگی چاہتے کیا ہو خالد؟ کہنے لگا تائی جان ابھی تک نہیں سمجھی، آپ کی اس چہیتی کو چاہتا ہوں۔ رخسانہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا اور کہنے لگی بے غیرت انسان، اپنے گھر کی ہی عزت اچھالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے پھر سے زوردار کہکہا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا تائی جان ابھی تو میں نے ایک بات کی اور آپ نے تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ جب میں آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گا تو تب تو آپ مجھے جان سے ہی مار دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ پاگلوں کی طرح بکواس کیے جا رہا تھا۔ پھر وہ افریشم کے پاس زمین پر بیٹھے اپنی تھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے کی طرف غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب افریشم وہاں سے اٹھ کر جانے لگی اور کہنے لگی دیکھو خالد جو ماضی میں ہوا وہ بھول جاؤ، مگر یہ بھی تو تمہیں یاد ہوگا نا میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے اپنے بابا کی رضامندی میں اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور بابا نے مجھے کہا تھا کہ خالد شادی کے بعد سدھر جائے گا، اچھا لڑکا ہے، مگر شاید آج میں کہتی ہوں کہ میں نے وہ سب کچھ صحیح کہا تھا،
کہ تم نکھٹو، آوارہ اور انتہائی غلیظ انسان ہو۔ خالد بپھر کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو سینہ تانے افریشم کو دیکھ رہا تھا کہنے لگا، افریشم مائی سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا لگا خالد نے تمہیں ایسے ہی ٹھکرا دیا؟ پہلے میں نے تمہیں برادری میں رسوا کیا۔ جانتی ہو جس دن تمہارا میرے ساتھ نکاح تھا تمہیں اغوا کس نے کیا تھا؟ خالد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر افریشم کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے باہر نکلنے لگی ہوں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ خالد کو دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہنے لگا، تائی جان کے سامنے ہی بتا دوں سب کچھ؟ بلکہ اچھا ہے کہ ان کے سامنے ہی بتاؤں تاکہ وہ بھی تو سب کچھ سچ جان جائے۔ وہ منہ پھاڑے ایک ایک بات اگلنے لگا، کہنے لگا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس تمہیں برباد کرنا چاہتا تھا۔ تم جو پوری برادری میں ڈنڈورا پیٹ رہی تھی نا کہ تم بہت ہونہار ہو، تمہارے والد نے تمہیں بہت سر پہ چڑھا لیا تھا، اور جہاں 4 لوگ بیٹھ جاتے تھے وہیں پہ تمہاری تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے جاتے تھے، اور تمہاری تعریفوں کی وجہ سے میرے والد نے ہمیشہ مجھے کمینہ، آوارہ، نکھٹو یہی کچھ کہا کہ ان کی بیٹی بیٹا بن کے دکھا رہی ہے اور ہمارا بیٹا ہماری ناک کٹوانے پہ تلا ہوا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ تھوڑی ناک تایا کی بھی کٹ جائے تاکہ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے لیول میں ہی رہیں۔ تم بہت ہوا میں اڑنے لگی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ تمہیں اس قدر ذلیل کروں گا کہ تم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم جو ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہو، ایسے پر کاٹوں گا کہ تم منہ کے بل زمین پر گرو گی۔ افریشم کی زبان ایسی تھی جیسے چپ کا تالا لگ گیا۔ وہ چپ کیے حیرانگی سے خالد کی بکواس سنے جا رہے تھے۔ خالد کہنے لگا، تم سے شادی کرنے کا میرا مقصد تمہیں برباد کرنا تھا، اور پھر میں نے تمہیں اغوا کروایا، اور جانتی ہو صرف اغوا ہی نہیں کروایا تھا، تمہارے ساتھ نکاح کے بغیر ہی سہاگرات بھی منا لی تھی۔ خالد نے اپنے منہ سے جب سارا سچ بتا دیا، افریشم جو وہیں زمین بوس ہو کے وہ اپنے سر کو پکڑے خود کو پیٹنے لگی، کہنے لگی، تم میں ذرا غیرت نام کی چیز نہیں ہے خالد؟ افریشم زاروں کی تار زمین پر گرے رو رہی تھی، کہنے لگی، تمہیں مجھ سے اتنی نفرت تھی تو تم سارے خاندان کے سامنے مجھے ویسے ذلیل کر دیتے، باتیں سنا دیتے، یوں میری زندگی تو برباد نہ کرتے۔ تمہیں نہیں پتا تمہاری اس حرکت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا، یہی تو میں چاہتا تھا، تم کہیں کی نہ رہو، اور آخر میں تم خود اس نکھٹو آوارہ کے قدموں میں گر کر کہو کہ خالد مجھے اپنا لو، کیونکہ مجھے دنیا کا کوئی اور مرد نہیں اپنائے گا۔ افریشم نے خالد کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر اس کے منہ پر تھوکا اور کہنے لگی، خودکشی نہ کر لوں گی میں اس دن سے پہلے کہ جب میں تمہارے قدموں میں گر کر اپنانے کی بھیک مانگوں۔ خالد اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، رسی جل گئی مگر بل نہ گیا، اور یہ بل نکالنے بھی مجھے بہت اچھے سے آتے۔ خیر ابھی تو میں بس اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے آیا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کوئی بھی غیرت مند اس طرح کی بد کردار عورت کو اپنے گھر پر رکھ ہی نہیں سکتا۔ جس دن سے تمہاری شادی ہوئی تھی نا، تب سے تایا بہت ہوا میں اڑے تھے کہ امیر زادے کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیا، تو پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا ان لوگوں نے۔ میں تو اسی دن سے اس انتظار میں تھا کہ کب وہ تمہیں گھر سے نکالے گا، کیونکہ مرد استعمال ہوئی عورت کو ہاتھ لگاتے ہی پہچان جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس نے اپنے گھر سے نکالنا ہی تھا۔ جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ تم ادھر گھر آئی ہو، میں فوراً سے آ گیا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ ڈھیٹ بے شرمی کی ہر حد پار کرتے کہنے لگا، ابھی مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی کیونکہ تم ظاہر سی بات ہے ادھر ہی رہو گی۔ خالد بڑا اتراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا، جب سامنے سے دائم ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند خالد پر جھپٹ پڑا۔ اس نے خالد کو بنا موقع دیے سے اتنا مارا کہ اس کے منہ سے، اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ اسے زور سے زمین پر پٹکتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ساری بکواس میں سن چکا ہوں، نہ ہی میں نے سنی ہے بلکہ تمہارا کہا گیا ایک ایک لفظ میرے موبائل میں ریکارڈ ہو چکا۔ خالد جس کے پسینے چھوٹ گئے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ کہتے ہیں نا، جب قدرت کی لاٹھی برستی ہے تو پھر انسان منہ کے بل زمین پر گرتا ہے، اور ایسا ہی خالد کے ساتھ ہوا تھا۔
وہ اٹھ کر بھاگنے کے لیے گھر کے دروازے کی طرف بھاگا جب آگے سے پولیس پہنچ چکی تھی۔ دائم پولیس سے کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، اس طرح کے مجرموں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے جو معصوم اور شریف لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اس کے منہ سے آپ لوگ سچ اگلوائیں گے اس کے ساتھ اور کون تھے، اور کل تک مجھے ہر وہ مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آنا چاہیے۔ انسپکٹر نے دائم کو سلام کیا اور کہنے لگا، یس سر، ایسا ہی ہوگا۔ دائم نے جس قدر خالد کو مارا تھا اس سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اوپر سے ہاتھ میں لگی ہوئی ہتھ کڑیاں۔ خالد پیچھے مڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری یہ ہیرو پنتی نہ نکالی تو میرا نام بھی خالد نہیں۔ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی میں نے، ساری عمر جیل میں تھوڑی رہوں گا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں بھی یہاں اور تم بھی یہاں، دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑ لیتے ہو۔ اس نے ایک بار پھر سے افریشم کی طرف نظریں اٹھائی جب دائم نے اس کے منہ پر پھر سے ایک زوردار مکہ مارا اور کہنے لگا، اپنی غلیظ نظروں سے دوبارہ میری بیوی کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ دائم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر افریشم کو ایسے محسوس ہوا کسی نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ وہ جو زمین پر بیٹھی رو رو کر اپنا حال بگاڑ چکی تھی۔ دائم افریشم کے پاس آیا۔ ذوالفقار صاحب بھی گھر آ چکے تھے۔ رخسانہ بیگم نے دائم کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، بیٹا ہمیں معاف کر دینا، جانتی ہوں تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا۔ اس نے رخسانہ بیگم کے ہاتھ پکڑے اور کہنے لگا، نہیں آنٹی، دھوکہ تو آپ جیسے شریف اور معصوم والدین کے ساتھ ہوا، آپ کا اس میں کیا قصور؟ انہوں نے دائم کے سر پر پیار دیا اور کہنے لگے، جیتے رہو، اور یہ تمہارا بڑا پن نہیں، تمہاری ماں کی تربیت نظر آ رہی۔ دائم نے آگے بڑھ کر افریشم کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کیا، اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت اور رو رو کر اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کر کہنے لگا، افریشم بس، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کوئی آنسو مجھے نظر نہ آئے۔ رخسانہ بیگم جو کمرے سے باہر نکل گئیں، وہ افریشم کو ساتھ لگائے بنا کچھ کہے کافی دیر اس کے سر کو سہلاتا رہا اور کہنے لگا، گنہگار تو میں بھی تمہارا ہوں جس نے تمہیں بنا سچائی جانے کے ٹہرے میں کھڑی کر دیا، اور اب جب کہ ساری سچائی میرے سامنے کھل گئی ہے تو افریشم میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ افریشم کہنے لگی، نہیں دائم، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید وہ بنا کسی لحاظ کے مجھے اسی ٹائم طلاق دے دیتا، مگر آپ نے مجھے وقت دیا، سچائی جاننے کی کوشش کی۔ عورت کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی طاقت باپ کے بعد اس کا شوہر ہوتا ہے، جو ہر مشکل میں اس کا ساتھ ہے، اس پر بھروسہ رکھے، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے اعتباری کرے اور گھر توڑ دے۔ دائم اسے ساتھ لگاتے کہنے لگا، تو مسز دائم، کیا خیال ہے گھر چلیں؟ رخسانہ بیگم چائے بنا کر لے آئیں اور کہنے لگی، دائم بیٹا چائے تو پیو۔ کہنے لگا، آنٹی مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو رہی ہے، اس لیے میں تو بس افریشم کو لینے آیا تھا۔ دائم کے چہرے کی مسکراہٹ رخسانہ بیگم اور ذوالفقار صاحب کے دل کو سکون پہنچا کے آج اس کے چہرے پر ایک دلی مسکراہٹ تھی۔ افریشم اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے اپنے والدین سے ملتی دائم کے ساتھ جانے لگی۔ گاڑی میں بیٹھی تو کافی دیر خاموشی رہی۔ دائم بولا، کیا ہوا افریشم، مجھے معاف نہیں کرو گی؟ کہنے لگی، دائم پلیز، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں، جس قدر آپ نے ہر سچویشن پر ضبط کا مظاہرہ کیا، میں آپ کے احسانوں تلے دب چکی ہوں، محسن ہیں آپ میرے۔ دائم نے افریشم کا ہاتھ پکڑا اور آج پہلی بار اس نے شادی کے بعد افریشم کا یوں پیار سے ہاتھ پکڑا تھا، اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا، کہنے لگا، تم میرے لیے معصوم، پاک صاف، پاک دامن لڑکی ہو، جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جب تم بے گناہ ہو، بے قصور ہو، تو تمہیں کس بات کی سزا دی جائے؟ اصل مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جو اپنی اب سزا کاٹے گا، اور میری پوری کوشش ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دلواؤں تاکہ اسے ساری زندگی جیل میں سڑتے ہوئے گزرے۔ دونوں کو ایک ساتھ گھر میں خوشی سے انٹر ہوتے دیکھ کر شہناز بیگم خوش ہو گئیں۔ کہنے لگی، دائم، شادی ہوتی تو لوگ خوش نظر آتے، تم ہو کہ پتہ نہیں کن سوچوں میں اس دن سے مگن ہو۔ بولا، نہیں اماں سائیں، بہت خوش ہوں، اور آج سچ میں وہ بہت خوش تھا۔ کہنے لگی، تو پھر تمہیں میں کہہ رہی ہوں نا، تمہارا بڑا بھائی گھر پہ موجود ہے، تم جاؤ، نئی شادی ہوئی ہے،
افریشم کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے؟ دائم نے افریشم کے کندھے سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کہنے لگا، ضرور اماں سائیں، کیوں نہیں؟ افریشم ہلکا سا مسکرا کر آنکھیں جھکا گئی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔